السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعنہ قال لما كان يوم خیبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحة فنادى ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ فإنها رجس متفق علیہ۔ ابھی بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 23 پڑھی گئی ہے۔ باب چل رہا تھا باب ازالۃ النجاست و بیانها، نجاست کو دور کرنے کا بیان اور اس کی تفصیلات کا بیان، یعنی کون سی چیز ناپاک ہے اور اس کی ناپاکی کو دور کیسے کیا جائے گا۔ باب کی یہ دوسری روایت ہے۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہاں بلوغ المرام میں جب وعنہ کا لفظ آئے، حدیث کے شروع میں جیسے وعنہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو روایت گزری ہے اس حدیث کے راوی وہی ہیں، یعنی اس حدیث کے بیان کرنے والے وہی صحابی ہیں جو ابھی اس روایت سے اوپر یا اس روایت سے پہلے ذکر ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے جو روایت گزری ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، تو اسی طرح یہ روایت بھی ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ تو نام ذکر نہیں کیا ہے، یہاں پر صرف اشارہ کر دیا کہ انہی سے روایت ہے، وعنہ اور انہی سے روایت ہے۔ یعنی کن سے روایت ہے؟ یعنی ابھی جو نام پچھلی روایت میں گزرا ہے۔ قال لما كان يوم خیبر، لما مانے جب، یوم خیبر خیبر کا دن۔ خیبر یہ کیا ہے؟ خیبر ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے شمال مغرب جانب، مدینہ کے شمال مغرب جانب تقریباً 160 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ خیبر ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 160 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ لما كان يوم خیبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امرا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابا طلحہ ابو طلحہ کو، فنادا کی وہ اعلان کرے، فنادا کی وہ، نادا ینادی کے معنی آواز دینا، اعلان کرنا۔ یہ ابو طلحہ کون ہے؟ ابو طلحہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ان کا اصل نام زید بن سہل ہے، انصاری صحابی ہیں اور سابقین اولین میں سے ہے۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جنگ احد میں انہوں نے رسول کی بڑی نگرانی کی تھی، بڑی حفاظت کی تھی اور بہت سارا زخم آپ کے جسم پر لگا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں کہا تھا جس آدمی کو زندہ زمین پر شہید چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت طلحہ ابو طلحہ کو دیکھ لے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ام سلیم سے ہوئی تھی اور مہر کے طور پر ان کا اسلام لانا ہی حضرت ام سلیم کے لیے کافی تھا۔ یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہا کہ تم اگر مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو اسلام قبول کر لو، میں تم سے کوئی مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ تو ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا اور پھر مہر میں یہی اسلام کو پیش کیا۔ سن 33 یا 51 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور ان سے تقریباً 20 روایتیں مروی ہیں۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی زمین وقف کر دی تھی، تو وہ بیروہا کا جو باغ ہے، بیروہا کا جو باغ ہے انہوں نے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز کو قربان کرو، تو یہ بیروہا جو باغ ہے انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ان کے رشتہ داروں ماموں وغیرہ میں تقسیم کر دیا، اور اب وہ بیروہا کا جو باغ ہے وہ مسجد نبوی کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ فنادا تو انہوں نے پکارا،
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے. فنادا، تو انہوں نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ ان اللہ و رسولہ ینہیانکم، ایک ہی اللہ اور اس کے رسول تم کو منع کرتے ہیں. نہا ینہا مانے منع کرتے ہیں، ینہیانی منع کرتے ہیں دونوں، کم تم کو. کس بات سے منع کرتے ہیں؟ عن لحوم الحمر الاہلیہ، یہ پالتو گدھے کے گوشت سے. لحوم لحم کی جمع ہے گوشت کے معنی میں، حمر حمار کی جمع ہے گدھا کے معنی میں، الاہلیہ کے معنی ہوتا ہے پالتو، جو گھر کے اندر گدھا رہتا ہے، جو ہمارے یہاں جو ہندوستان میں گلی نگر اور راستے اور سڑک پر گھومتے رہتا ہے، گدھا معروف جانور ہے. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، یعنی جو پالتو گدھا ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہے. فإنها رجس، اس کی وجہ بتائی کہ یہ چیز کیا ہے، ناپاک ہے. رجس مانے ناپاک، گندا، یعنی حرام ہے. حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما کان یوم خیبر، جب خیبر کا دن تھا، یعنی جنگ خیبر کا واقعہ ہے، سن 7 ہجری کا واقعہ ہے. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. کس کو حکم دیا؟ ابا طلحہ، ابو طلحہ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا فنادا، کہ وہ اعلان کریں، وہ لوگوں میں نبی کے پیغام کو عام کریں. نبی کا اعلان کیا تھا؟ اعلان یہ تھا کہ ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ دیکھو اللہ اور اس کی رسول تمہیں پالتو گدھے کے گوشت سے منع کرتے ہیں، یعنی اس کا گوشت کھانا حرام ہے. اس جنگ میں مسلمانوں نے گدھے کو ذبح کر کے پکانا شروع کیا تھا، گدھے کے گوشت کو پکانا شروع کیا تھا، ہانڈی چڑھا دیے تھے اور گوشت پک کر کے تیار تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں کو بتا دو کہ یہ جو گدھا ہے، یہ جو پالتو گدھا ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے. جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان لوگوں کو پہنچا تو ان لوگوں نے اپنی ہانڈیوں کو اٹھا کر کے پھینکنا شروع کر دیا، یعنی ہانڈیوں کو پلٹ دیا، یعنی اس کا گوشت نہیں کھایا، چھوڑ دیا. فإنها رجس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بتائی کہ یہ چیز کیوں منع ہے، یہ حرام کیوں ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ گدھا کیا ہے؟ ناپاک ہے. یعنی ناپاک ہے مطلب کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے. تو سن 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں یہ جنگ مکمل ہوئی تھی، اور اس جنگ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پالتو جو گدھا ہے اس کا گوشت کھانا حرام قرار دیا، یعنی اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں، نمبر 1، پالتو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے. پالتو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو جنگلی گدھا ہے جیسے نیلگا وغیرہ ہے اس کو کھا سکتے، یہ حلال ہے. پالتو گدھا حرام ہے، جنگلی گدھا حرام نہیں ہے. جنگلی گدھے کو نیلگا کہتے ہیں، تو نیلگا کھانا حلال ہے، لیکن یہ جو پالتو جو گدھا ہے یہ حرام ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ احکام یعنی حلال و حرام، احکام یعنی حلال و حرام بالکل کھول کر کے واضح طور پر بتانا چاہیے، کھول کر کے واضح طور پر بتانا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے واضح کیا، تو حلال و حرام کو چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے، حلال و حرام کو کھول کر کے واضح کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وکیل بنا سکتے ہیں، وکیل بنا سکتے ہیں، یعنی اپنا کام کسی دوسرے سے کروا سکتے ہیں. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا، تو کیسے اس کو بتایا؟ کیونکہ آپ کی آواز دوسروں تک کیسے پہنچے گی، اس کے لیے ابو طلحہ کا انتخاب کیا. ابو طلحہ سے کہا اعلان کر دو. تو نبی کی آواز ہے، نبی کا اعلان ہے، لیکن اعلان کرنے والے کون ہیں؟ ابو طلحہ انصاری ہیں. تو یہ ابو طلحہ وکیل بن گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل بنایا. تو معلوم یہ ہوا کہ اپنا کام کسی دوسرے سے کروا سکتے ہیں، وکیل بنا سکتے ہیں. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، اعلان کے لیے موجودہ زمانے میں الیکٹرانک دور ہے، سہولیات کا زمانہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. اس میں سے ایک نعمت یہ ہے مائکروفون ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے. تو اعلان کرنے کے لیے، اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ مائکروفون وغیرہ کا استعمال جائز ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے کے لیے ابو طلحہ کو منتخب کیا، کیونکہ ابو طلحہ کی آواز بلند تھی، تو ان کی آواز بلند تھی تو ان کو کہا کہ اعلان کر دو. آج کے زمانے میں آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشین ایسی ہے کہ آدمی منہ کے سامنے لگا لے اور بولنا شروع کر دے تو اس کی آواز کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. تو جی یہ مائکروفون وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہے. پانچویں بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ صلاحیت دیکھ کر ذمہ داری دینی چاہیے.
صلاحیت دیکھ کر کے ذمہ داری دینی چاہیے. جیسے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو کیوں حکم دیا کہ اعلان کریں؟ اعلان کا حکم اس لیے دیا، اعلان کرنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ ان کی آواز بلند تھی. تو لوگوں تک مقصد یہ کہ لوگوں تک آواز کو پہنچانا ہے. لوگوں تک آواز کب پہنچے گی؟ جب اس کی آواز بلند ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے. دوسرے صحابی کو نہیں کہا کہ وہ اعلان کریں. کیوں نہیں حکم دیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاحیت دیکھ کر کے ذمہ داری دیتے تھے، صلاحیت دیکھ کر کے کام کرواتے تھے. تو ابو طلحہ کی صلاحیت یہ تھی کہ ان کی آواز بلند تھی، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آواز تیز تھی، ان کی آواز دور تک پہنچ سکتی ہے. اس لیے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکلف بنایا. اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم ذمہ داری اس کو دیں جو اس ذمہ داری کا اہل ہے، اس کے ادا کرنے کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، علم ہے. چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ حرام چیز نہیں کھانا چاہیے. حرام چیز نہیں کھانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے. دیکھیے خیبر کے موقع پر، خیبر سن 7 ہجری میں جو لڑائی ہوئی، اس موقع پر صحابہ کرام یہ گدھے کا گوشت کھانے جا رہے تھے، پکا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعلان کر کے منع کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ جو چیز حرام ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے نبی کے اعلان کے سننے کے بعد اس گوشت کو اٹھا کے پھینک دیا. یعنی پکایا تھا ضرور لیکن کھایا نہیں. اعلان آیا، حکم آیا کہ یہ چیز حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا. تو اس سے سبق ملتا ہے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، حلال چیز کھانا چاہیے. ساتویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کرنا چاہیے، حدیث کو پھیلانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.